علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج میں جو کہانی لے کر آئی ہوں نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے 5 دوستوں کا ایک گروپ تھا۔ ہم لوگ پاکستان کے مختلف شہروں میں گھومنے پھرنے کا پروگرام بناتے رہتے تھے۔ اس دفعہ ہم سب نے پروگرام بنایا کیوں نہ ہم گلگت کے شہر میں جائیں اور وہاں کی ہریالی اور خوبصورتی کو دیکھیں۔ تو ہم سب دوستوں نے سوچا اس سال گرمیاں جیسے ہی آئیں گی تو ہم وہاں کے ٹھنڈے علاقے میں ضرور جائیں گے۔ میرا خود کا کئی بار جانا ہوا ہے، انتہائی حسین جگہ ہے پاکستان کی، میں نے اپنے دوستوں کو بتایا۔ میری یہ بات سن کر میرے دوست بہت بے چین ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بس اب ہمارا پروگرام ڈن ہے۔ تو پھر ہم نے وہاں پہ جانے کا پروگرام بنایا، اور لوگ ویسے بھی زندہ دل ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہم سب 5 کے 5 زندہ دل تھے۔ لیکن جتنی حسین جگہ ہے وہاں کے قصے کہانیاں بھی اتنے ہی خوفناک اور عجیب ہیں۔ خاص کر ان جگہوں پر ایسی ڈراؤنی مخلوقات ہیں جن کے ان لوگوں نے الگ الگ باقاعدہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ گلگت سے گل محمد نے اپنی آپ بیتی مجھے سنائی۔ چلیے میں آپ کو انہی کی کہانی سناتی ہوں۔ گل محمد اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سنا رہتے ہیں۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو ہماری ملاقات ان سے ہوئی اور انہوں نے کہا آپ یہاں پہ آئے ہیں تو میں آپ کو یہ کہانی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ محتاط ہو جائیں اور اپنی آگے کا سفر نہایت احتیاط کے ساتھ طے کریں۔ انہوں نے بتایا کہ کافی سال پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کا حرف بے حرف سچا ہے۔ آج بھی میرے دل میں اس کا خوف جوں کا جوں قائم ہے۔ میں جنگل میں جانے سے آج بھی خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ ہمارے یہاں گلگت میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے اور وہیں ہم نے کیمپنگ سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے، اور جب سالوں پہلے ابو نے یہ ریسٹورنٹ کھولا اور وہاں کیمپنگ سٹارٹ کی تھی تو میں اس وقت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ جس دن ہمارے کیمپ ہمارے پاس ڈیلیور ہوئے، ابو مجھے اور بھائی کو اپنے ساتھ ریسٹورنٹ میں لے گئے تاکہ ہم لوگ کیمپس کی سیٹنگ کرنے میں ان کی مدد کر سکیں۔ اس وقت ہم لوگوں نے ریسٹورنٹ کے قریب ایک ہموار سطح کو کیمپس کے لیے صاف کر لیا۔ کیمپ لگانے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس لکڑیاں کافی کم ہیں جو ساری رات آگ جلانے کے لیے ناکافی ہوں گی۔ تو ہم دونوں ابو سے اجازت لے کے لکڑیاں چننے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ساتھ ہی میرے بھائی نے دیسی فشنگ سٹک بھی ساتھ لے لی۔ لکڑیاں جمع کر کے مچھلیاں پکڑیں گے وہ بولے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ جنگل کی طرف جاتے وقت ہم نے ابو کو بھی بتا دیا تھا کہ فشنگ کرتے ہوئے واپس آئیں گے۔ ندی کا راستہ ڈھلان کی طرف تھا۔ ہم دونوں بھائی کھیلتے کودتے ندی کے پاس جا رہے تھے۔ ہم دونوں نے کھیلنے میں اتنا وقت لگا دیا تھا کہ جب ہم ندی کے قریب پہنچے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ صاف سی جگہ دیکھ کر ہم نے نماز ادا کی۔ جب تک ہم نے نماز ادا کی تو اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ آپ مچھلیاں پکڑ لو، تب تک میں لکڑیاں چن لیتا ہوں، اور بھائی کو اکیلا چھوڑ کر جنگل کی جانب چل پڑا۔ جنگل آگے آگے جیسے جاتا جا رہا تھا میں گھنے سے گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ درخت کی تازہ شاخیں توڑنے کی بجائے جو سوکھی شاخیں گری ملی ہیں وہ اکٹھی کر لیں۔ اس لیے میں اس وقت درختوں سے لکڑیاں توڑنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ یہ جو سوکھی شاخیں وہاں پڑی ہوئی تھیں انہیں چن رہا تھا۔ چونکہ اندھیرا کافی پھیل گیا تھا، لکڑیاں چننے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں چنتے چنتے جنگل کے گھنے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ لکڑیاں چنتے ہوئے مجھے حاجت محسوس ہوئی۔ میں نے وہیں ایک جگہ بیٹھ کے کر لی، لیکن میں ایک درخت کے قریب ہی
بیٹھ گیا سانس لینے کے لیے۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا کوئی چیز میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئی ہے۔ گھبراہٹ اور اس کے وزن کے نیچے میں دب سا گیا۔ گرتے ہوئے غصے میں اپنے بھائی کو پکارنا شروع ہو گیا اور چیخنے چلانے لگا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سمجھا شاید میرے اوپر میرا بھائی آ کے بیٹھ گیا ہے، لیکن وہاں تو کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی ہر چیز واضح کر رہی تھی اور ندی کا شور مزید خوف میں اضافہ کر رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کسی کی میرے ارد گرد مستقل موجودگی کا احساس مجھے خوفزدہ کیے جا رہا تھا۔ لمحہ کو لگتا کوئی میرے بالکل قریب سے گزرا ہے، لمحے کو لگتا کوئی درخت پر موجود ہے، اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو بہت زیادہ آوازیں دیں، لیکن میں جنگل کے گھنے حصے کی طرف تھا، اس لیے بھائی تک میری آواز کوئی بھی نہ پہنچ پائی، اور میں خوف کی حالت میں وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب کافی دیر تک میں نہ لوٹا تو میرا بھائی ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر آیا اور مجھے گھر لے آیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھر کے تمام افراد میرے ارد گرد موجود تھے، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ تمہیں کافی دیر ہو گئی تو ہمیں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے اور پھر تم ہمیں بے ہوش ملے۔ پھر انہیں میں نے یہ سارا واقعہ حرف بے حرف سنا ڈالا تو انہوں نے مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا اور مجھے دم کرایا۔ مولوی صاحب نے کہا، آپ نے اچھے ٹائم پہ مجھے بلا لیا، اگر آپ آج مجھے نہ بلاتے اور جیسے ہی رات ہوتی وہ چیز اس پہ حاوی ہو جاتی اور اسے اپنی گرفت میں لے لیتی، پھر اتارا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے کہا، یہ اس گلگت کے جنگل کی اندیکھی مخلوق ہے جو کہ کبھی بھی کسی پہ بھی حملہ آور ہو جاتی ہے اور تنگ کرتی ہے، اس لیے اندھیرے میں ہم بڑے لوگ بزرگ اپنے بچوں کو گھنے حصے کی جانب جانے سے منع کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جنگل کی جانب رات کے ٹائم نہ ہی جائیں، لیکن کچھ شوق میں لوگ جنہیں نہ معلوم ہو یا کسی کو ضروری کام ہو وہ چلا جائے تو ایسی مخلوقات کا ضرور شکار ہوتا ہے۔ جب میں نے مولوی صاحب سے یہ بات سنی تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے بڑے منع کریں اور میرا نقصان ہو۔ لیکن میں اس وقت چپ ہو گیا، اور پھر آج بھی یہ سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ میرا وزن اتنا زیادہ کیسے بڑھ گیا تھا اور میں اتنا خوف زدہ کیوں ہو گیا تھا۔ بھائی کو مچھلیوں کے شکار کے لیے ندی پہ اکیلا چھوڑ آیا۔ اگر میں ان کو ساتھ لے آتا تو شاید آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔